بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع بڑا حساس قسم کا موضوع ہے۔ اے کے شیخ ایکس قادیانی، جن کا اصل نام احمد کریم شیخ ہے اور اے کے شیخ نام سے یہ جانے جاتے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑی سی آج گفتگو کرنی ہے، اور یہ ویڈیو آپ اول سے لے کے آخر تک بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیے، کیونکہ یہ مسئلہ بڑا ایک حساس سا مسئلہ ہے، تو اس لیے ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا کلام کریں۔ ایک شیخ صاحب جاننے پہچانے جاتے ہیں کہ جناب یہ ایکس قادیانی ہے، سابقہ قادیانی ہے، نو مسلم ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ خود قادیانیت کے اندر پہلے یہ رہے، پیدائشی قادیانی تھے یہ، لیکن بعد میں انہوں نے مرزا غلام قادیانی کو کچھ وجوہات کی بنا پر چھوڑ دیا اور جماعت کو چھوڑ دیا۔ لیکن جماعت کو چھوڑنے کے بعد اب یہ کیا ہیں، سوال یہ ہے، یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قادیانیت کو تو چھوڑ دیے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جی خلیفہ مرزا مسرور کی بیعت کو توڑتے ہیں، چھوڑتے ہیں ہم، لیکن وہ مرزا مسرور کی بیعت سے نکل کر کے اب وہ کیا بن رہے ہیں؟ یہ بھی ایک المیہ، ایک بڑا سوال ہے کہ لوگ قادیانیت کو چھوڑ کے ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، الہادیت کی طرف جا رہے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ الہادیت کی طرف ان کا میلان ہو رہا ہے، یا پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنا ایک الگ ہی دکان کھول لیتے ہیں، وہ کوئی الگ سے اپنا ایک دعویٰ کوئی کر دیتے ہیں، تو لیکن وہ یہ بھی ساتھ کہتے ہیں جی ہم قادیانیت کو چھوڑ چکے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جو قادیانیت کو چھوڑتے ہیں، ان میں سے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہو رہے ہیں، یعنی اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ اب جو اسلام کو قبول کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں جی ہم اسلام کو، ان میں بھی عجیب سے معاملات ہوتے ہیں کہ کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو مرزا غلام قادیانی کے ہر اسلام شکن اور اسلام مخالف جو عقائد اور نظریات ہوتے ہیں ان کے اوپر لعنت ڈالتے ہیں کہ نہیں جی ہم مرزا غلام قادیانی کے تمام اسلام شکن، اسلام مخالف اور اسلام کو پراگندہ کرنے والے جتنے بھی عقائد و نظریات ہیں سب کے اوپر لعنت ڈالتے ہیں، تو ہم لہٰذا اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ بہت کم طبقہ ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مرزا غلام قادیانی کے چند عقائد و نظریات کے اوپر تو لعنت ڈال دیتے ہیں، لیکن چند عقائد و نظریات کو پھر بھی اپنے سینے کے اندر رکھتے ہیں، اور اس کا وہ پھر بسا اوقات اعلان بھی کر دیتے ہیں کہ ہاں مرزا غلام قادیانی کا فلاں فلاں عقیدہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا، تو ہم اس کو صرف نبی نہیں مانتے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جناب ہم اس کو نبی تو نہیں مانتے، ہاں ایک اللہ کا ولی مانتے ہیں، ایک مجدد مانتے ہیں، ایک مناظر اسلام مانتے ہیں۔ تو اس قسم کی بڑی ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے، عجیب و غریب سی کیفیت ہے۔ اچھا، یہ جو کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے، ان میں سے ایک بندے کو میں متعارف کروا رہا ہوں، نام ہے جناب عبد الکریم احمد کریم شیخ، اے کے شیخ نام سے مشہور ہیں جناب۔ یہ بھی مرزا غلام قادیانی کا جو مین مرکزی عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی عقیدہ وہی رکھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہاں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ منکر حدیث ہیں یہ پرویزی، غلام احمد پرویز جو تھا اس کی پیروی یہ کر رہے ہیں، پرویزی عقائد و نظریات، غامدی، جوید غامدی کے عقائد و نظریات کے یہ حامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مردہ تسلیم کرتے ہیں، جنت دوزخ کا یہ انکار کرتے ہیں، جس طریقے سے قادیانی مرزئی کرتے ہیں، کیونکہ قادیانی مرزئی بھی فزیکلی جنت اور دوزخ کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس کے ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں، اور چلیں جی ثبوتوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ایک ویڈیو دیکھ لیں، یہ ویڈیو ہمیں ایک دوست نے یہ پہنچائی تھی واٹس ایپ کے اوپر، جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کو سن لیں جی توجہ سے۔ بھی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں، مذہبی قسم کے لوگ جو ہیں جو بھی باتیں کرتے ہیں، اس سے کیا دنیا میں
कोई ऐसा इत्मीनान, दुनिया में कोई सुकून, दुनिया की कोई मसला हल होता है या आप मजीद दुनिया के अंदर बेचैनी पैदा करते हैं? वो मसला ये है कि नौ इंसानी की एक ऐसी मतलब जिंदगी का जो पहलू था उसको वो देने के लिए इस्लाम जो बात कर रहा है वो एक ऐसे ज़ाब्ता हयात है जिसके तहत इंसान ने जिंदगी गुजारनी है, जिसकी मिसाल उसने जन्नत नज़ीर मुआशरे से और फिर जन्नत की उसने मिसाल दे के उसको डिफाइन किया हुआ है कि ये कैसा है। आपने जन्नत ऊपर आसमानों पे बनाई हुई है, वहां पे ये आप अच्छा चले आपकी तरफ नहीं करता कि जो आम रवजा कि जी कोई जन्नत है जी वहां अल्लाह हिसाब लेगा जी, ये करेगा जी, अल्लाह ने मुझे बताया नहीं, ये बताना ये अल्लाह ताला पहली बात है कि जिस तरह हम बातें करते हैं कि जी अल्लाह बातें करता है, ये कोई बातें कहीं पे भी ऐसी नहीं होती। ये उन लोगों के अपने ज़हनी इख्तरा और ख्यालात होते हैं जो मुंतशिर सारे दिन के रात को इकट्ठे होकर उनके अंदर आ जाते हैं दिमाग में। वो सोचते हैं ये अल्लाह ऐसी बातें नहीं करता। उसके बाद आप अल्लाह को चाहे गूंगा समझे, चाहे अल्लाह की जुबान कटी हुई समझे, जो मर्जी नाम दें आप, लेकिन अल्लाह बंदों से इस तरह बातें नहीं करता। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। देखें जी, अल्लाह के कलाम का भी इनकार कर दिया कि अल्लाह कलीम है। अस्तगफिरुल्लाह। ये देख लें आप, जन्नत दोज़ख का इनकार कर रहे हैं। वो कहते हैं जन्नत तुम लोगों ने बनाई हो, ये फ़िज़िकली जन्नत कोई चीज़ ही नहीं है। आपने सुन लिया वीडियो के अंदर, अल्लाह के कलाम करने के ऊपर भी अल्लाह को माज़अल्लाह गूंगा बहरा बोला, वो भी कह दिया माज़अल्लाह। अल्लाह का कलाम वो थोड़ी है कि जो हम जिस तरीके से कलाम करते हैं ज़ुबान से, वो ज़ुबान से पाक है, वो जिस्म से पाक है। वो लईसा का मिसल ही शई, उसकी मिसल तो कोई शय नहीं है। वो कलाम तो करता है लेकिन ज़ुबान से पाक है। वो सुनता तो है हमारी मखलूक की फरियादों को, लेकिन कानों से पाक है। उसकी रहमत इंसान की तरफ चल के तो आती है लेकिन कदमों से पाक है। वो मदद करता है लेकिन हाथों से पाक है। लेकिन ये अहमद करीम शेख साहब ने, AK शेख साहब ने, ये तो इथियस का नज़रिया है जनाब। ये तो मुल्हिदीन दहरियों का ये अकीदा है जो कि आपने ये अपनाया हुआ है। हद हो गई है, ये मुझे सुन के इंतहाई दिली दुख हुआ। अच्छा जी, आइए जी, एक वीडियो ये सच का सफ़र नाम का कोई चैनल है, उन्होंने ये एक वीडियो अपलोड की है। इसको भी आप ज़रा सुन लें, देख लें, तो बाद में इसके ऊपर भी तबसरा करते हैं। अपना एक आपको देने लगा हूं कि मैं क्या सोचता हूं, क्या चीज़ है। मेरे नज़दीक जो मैंने कुरान से अंडरस्टैंडिंग ली है, मेरे नज़दीक ना तो हजरत ईसा की कोई आमद है, ना किसी इमाम मेहदी की कोई तसव्वुर कोई नहीं। ये टोटली गैर कुरानी तसव्वुर है। अब अहादीस के अंदर हमें ये तसव्वुर जो है, ये दोनों मिलते हैं कि हजरत ईसा का नज़ूल भी होगा और इमाम मेहदी भी आएंगे। ये सही है या गलत है हदीस, बहरहाल जिक्र तारीख के अंदर है। चौधरी साहब, अब बात यह है, मैं इस चीज का कायल हूं कि किसी ने नहीं आना। क्यों? एक बात के दीन मुकम्मल है। आने के लिए मकसद ये होता है कि कोई चीज जो रह गई थी उसको पूरा करने के लिए कोई शख्स आएगा। और माज़अल्लाह अगर हम ये मान लें किसी के आने को, तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि कुरान जो है, दीन इस्लाम जो है वो मुकम्मल नहीं, जबकि कुरान कह रहा है मुकम्मल। नंबर 1। नंबर 2, अब मसला आता है कि जो रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब की जाती है अहादीस, या तो हम ये तस्लीम कर लें कि देखें ठीक है, ये रसूलुल्लाह की तरफ जो मंसूब की जा रही है कि हजरत ईसा का नज़ूल होगा, ये कैसे होगा, किस तरह होगा, हजरत ईसा जिंदा कैसे हैं, आसमान पे हैं, जमीन पे हैं, खाते क्या है, पीते क्या है, हमारी समझ से बाहर है। हम अमन्ना व सदकना कहते हुए रसूलुल्लाह के इस फरमान को मान रहे हैं, आएंगे हम मान लें। या हम जुर्रत करें ये कहें कि नहीं, क्योंकि कुरान में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, कुरान से ऐसी चीज नहीं है, हम इस हदीस को नहीं मानते। अच्छा जी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये AK शेख साहब को मैं यहाँ पे सिर्फ यही कहूँगा कि मेरे साथ मुनाजरा करें जी।
یہ آپ کا تو جناب وہ مسلمان آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اے کے شیخ صاحب مسلمان کہہ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ یہ تو ایتھیسٹ کے یہ نظریات ہیں، یعنی دہریوں کے یہ عقائد و نظریات ہیں۔ یہ ایک ویب سائٹ بھی مجھے ملی ہے جناب، یہ اوپر آپ کو لنک نظر آ رہا ہے، اور اس ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ کے لیے کافی تحائف رکھے ہیں، ان کو دیکھیں ذرا اے کے شیخ صاحب، توجہ سے دیکھیں، یہ پڑھیں آپ، انگلش آپ کو بڑی آتی ہے۔ یہ چند سوالات بھی ان صاحب نے آپ سے کیے ہیں، یہ سوالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے یا نہیں، یہ سوالات سارے نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ یہ نیچے بھی انہوں نے کوئی تحریر لکھی ہے، اس کو بھی پڑھیں شیخ صاحب، پڑھیں اور میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں، آمنے سامنے ہیں یا آپ؟ یہ تو بڑا مشکوک ہو گیا، یہ آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے والا حساب کتاب ہو گیا۔ اور یہ آپ قادیانی کلر سے تو نکل آئے ہیں، لیکن ابھی کہاں پہ ہیں وہ؟ اپنا جناب ہمیں بتائیں۔ لوگ آپ کو جناب بھولے بھالے لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے اپنے عقائد اسلام شکن عقائد و نظریات ہیں، اور اوپر سے آپ نے یہ جو چینل کھول لیا ہے اور اس میں ایتھیسٹ کو آپ دعوت دے رہے ہیں، دہریوں کو دعوت دے رہے ہیں اور ان کو مسلمان بنا کے پیش کر رہے ہیں، بڑی مشکوک بات ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ابھی سن لیں یہ کیا ہے۔ پرسنل بلیفز کیا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اصل چیز ہے کہ وہ انسانیت کی کیا خدمت کر رہا ہے، وہ دیکھتا کیسے ہے، اس کی تلخ یادداشتیں اسے کس طرح اس طرف لے کے آتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں ویلکم کیجئے میرے ساتھ محترمہ عفاف اظہر صاحبہ، جن کا تعلق کینیڈا سے ہے۔ عفاف، یو آر موسٹ ویلکم آن دا شو۔ جی السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ۔ یو آر موسٹ ویلکم۔ جی عفاف، تو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ شکریہ۔ میں ایک جس طرح اکثر لوگوں سے سننے میں آ رہا ہے کہ آپ ایک نظریے کے تحت یہاں ہیں، اسی طرح میں بھی اپنے ایک نظریے کے تحت ہی آئی ہوں، ظاہر سی بات ہے۔ ہاں تو جی، وہی بات ہے، جس جو نظریہ لے کے تم ادھر بیٹھے ہو تو وہی نظریہ ایک میں بھی تو اپنا ایک نظریہ لے کے آئی ہوں۔ وہ نظریہ کون سا ہے ان کا؟ ڈرامہ یہ ہے، گیم یہ ہوئی ہے کہ یہ عفاف صاحبہ ہماری بہن جو ہیں، یہ پہلے قادیانی مرزین تھیں، لجنا تھیں، اب انہوں نے مرزیت کو ماری ٹانگ، وہاں سے ٹانگ مار کے انہوں نے لبادہ یہ اڑا جی میں مسلمان ہو رہی ہوں، لیکن مسلمان نہیں ہوئی، یہ جا گھسی ہیں ایتھیس کے پاس۔ ڈرامہ اب یہ لگایا ان لوگوں نے کہ اپنے آپ کو یہ لوگ ظاہر کر رہے ہیں جی ہم ہیں مسلمان، لیکن یہ عقائد و نظریات ان کے وہ دہریوں والے ہیں۔ یہ فیس بک کی آئی ڈی ہے عفاف اظہر صاحبہ کی، اب ان کی آئی ڈی پہ دیکھ لیں، ان کی پوسٹیں دیکھ لیں، وہ تمام ان کی پوسٹیں ایتھیسٹ کے گرد گھومتی ہیں اور اس کے گرد گھومتی ہیں۔ ہاں جی، وہی مولوی 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 کی رٹ۔ یہ دیکھیں، یہ پوسٹ ابھی کی پوسٹ ہے، یہ آپ کی یہ جو ویڈیو آپ نے لگائی تھی مولوی صاحب والی، ہاں جی، مشین محلہ، ہاں جی، مرزا جونیئر کا کوئی تھا، وہ پکڑا گیا بچی بازی کرتے ہوئے۔ اچھا جی، یاد رکھنا، چہرہ چھپانا، شناخت مٹانا وغیرہ۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا۔ میں یہ لوگوں کو میں کہوں گا کہ یہ ان کی اس کا پوسٹ مارٹم کریں، دیکھیں، بڑا کچھ ملے گا آپ کو۔ وہ ساری دہریوں والی ایتھیسٹ والی پوسٹیں آپ نے لگائی ہوئی ہیں۔ ہاں جی، لکھنا اگر شوق ہو تو موضوع تلاش کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیچے جاتے ہیں۔ بازار میں عید کے دن اگر شاپنگ کرنے اچھا ٹھیک ہو گیا۔ یہ کیا کہ خوف مرگ میں ہوں عمر بر ذلیل، کچھ دن کی زندگی، صحیح ہے۔ جنسی زیادتی سے کہیں بڑا جرم مجرم کی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، زید حامد اور عوریہ مقبول جان جیسے ناسور کسی انفرادی ریپسٹ سے زیادہ خطرناک ہیں کہ یہ پورے سماج کے ریپسٹ ہیں۔ ہاں جی، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ اچھا، نیچے میں دیکھتا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، فالو کر رہا ہوں آپ کو۔ تم مجھے کیا گالی دو گے کہ میرے لیے تمہارے سماج کی گھٹیا سوچ کی پیداوار کوئی بھی گالی نہیں؟ ماں بہن کے جسم کی وہ تمام اعضاء اور ان کے جسمانی تعلقات کے وہ الفاظ جن کو تم گالی بنا کر افواہوں میں نفرت ہے۔ چلو اچھا، یہ میں نے آپ کا دیکھ لیا، پڑھ لیا۔ اچھا جی، آگے سوال ایک ایسی میٹ جو، اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، یہ کیا ہے جی؟ توہین رسالت نامی آدم خور بھوت کا ایک اور شکار، ایک شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اس کو پاکستان کے قانون نے سزا سنائی، اور آپ کیا لکھ رہی ہیں؟
توہین رسالت نامی آدم خور بھوت کا ایک اور شکار. یہ آدم خور بھوت ہے یہ قانون جو ہے. یہ تو وہی بات ہوئی کہ جو وہ جناب ایک وزیر نے کہا تھا کہ یہ کالا قانون ہے اور اس کو گولی مار دی گئی تھی. آپ نے کہہ دیا توہین رسالت نامی یہ جو قانون ہے یہ آدم خور بھوت ہے. لعنت لعنت جناب، ہم یہاں پہ یہی کہیں گے. بہرحال ایتھیسٹ لوگوں کا یہ جناب اس قسم کی پوسٹیں یہ پڑھیں جی، یہ پڑھیں جی، اس کو پڑھیں، دیکھیں یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے. مجھے ایمان نہیں اپنا کفر پیارا ہے ہیں کہ اسی کی بدولت آج میں ایک انسان ہوں، صرف انسان. عفاف اظہر، یہ کیا ہے؟ عفاف اظہر صاحبہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ احمدیوں سے اخلاقی سوال. یہ سوال بحیثیت عورت تقدس کے چیتھڑے ادھیڑنے کے لیے کیا گیا ہے. برائے کرم ختم نبوت والے لو سن لو، ختم نبوت والے یہاں اپنی دکھتی رگ نبوت کی آب کائیاں کرنے سے باز رہیں، کیونکہ اس جیسے کئی سوال آپ کے گریبان بھی نوچ رہے ہیں. لو یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ کون سا اسلام، کون سے اسلام کو آپ نے قبول کیا اور یہ ڈرامے رچا رہے ہیں آپ لوگ مل جل کے. یہ ملی بھگت ہو رہی ہے، لاپتہ ہوتے ہی افراد. اچھا اور بھی میں نے یہ نیچے بہت سی پوسٹیں آپ کی دیکھیں. مسلک جدا ملے کہیں فرقے جدا ملے، اب ایسی بھیڑ باڑ میں کیسے خدا ملے. اب بس ایسی بھیڑ باڑ میں پھر الہاریت بندہ قبول کرے کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا، بس الگ ایک دکان کھول لے، اپنی ڈگڈگی بجائے جاؤ. بس تم لوگوں کا یہی بس مسئلہ ہوتا ہے، بڑا عجیب سا مسئلہ ہے. مذہب آپ کی زندگی میں اس دن اترتا ہے جس دن آپ کی زندگی میں موت کا خوف اترتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایتھیسٹ کی پوسٹوں کو آپ لگا رہی ہیں. آپ لوگ واضح کیوں نہیں کرتے اپنے آپ کو؟ آپ لوگ واضح کیوں نہیں کرتے؟ کریم شیخ صاحب، عفاف اظہر صاحبہ اور دیگر اس قسم کے اور بھی کئی نام ہیں میرے سامنے، میرے پاس نام ہیں، کافی لسٹ ہے. آپ لوگ کیوں نہیں اپنی صفائی میں آمنے سامنے آ کے بات کریں جی؟ میں احمد کریم شیخ صاحب کو مناظرے کی دعوت دیتا ہوں، ہمارے پلیٹ فارم پہ ہیں ختم نبوت ٹائمز کے اوپر، اور آ کے ڈیبیٹ کریں ہمارے سامنے، تشریف لائیے اور اپنا سٹیٹس جو ہے نا وہ اس کا واضح کریں. آپ کیا ہیں، کیا چاہتے ہیں، کون سے عقائد اور نظریات لے کے آپ بیٹھے ہیں، اسلام کے بارے آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. بہت شکریہ. آج کا یہ پیغام اے کے شیخ صاحب کے بارے میں ہے اور امید ہے ان تک یہ پیغام پہنچ جائے گا. اور اپنے چینل کے اوپر جو آپ ایتھیسٹ کو لے کے بگا کے لا رہے ہیں، تو یہ دکان بند کریں اور پہلے اپنی صفائی کے اندر آپ تھوڑا سا تشریف لائیں. ہاں جی، ایتھیسٹ کو اور ایتھیزم کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ. کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے؟ یہ تھوڑی کہ قادیانیت کا ردہ آپ نے بڑا کر دیا تو لہذا لو جناب بڑے جناب وہ کوئی آپ بن گئے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، قادیانیت کا رد کر دیا نا آپ نے، لیکن آپ کس جگہ پہ کون سے عقیدے اور نظریت کے حامل ہیں وہ کم از کم وہ بھی تو واضح ہو نا. لوگ تو آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں لیکن آپ کے عقائد اسلام شکن ہیں. اور آپ جو یہ اپنے پلیٹ فارم پہ یہاں پہ بیٹھ کے جو کر رہے ہیں یہ سب اسلام شکن باتیں. وہ مرزا جونیئر ہے، مرزا جونیئر کے حمایتی وہ سارے اکٹھے ہو کے سب مرزا سینئر والے، مرزا جونیئر والے مل ملا کے یہ ملی بھگت. یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے یار؟ یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیا چل کیا رہا ہے؟ یہ بہت شکریہ. رب رکھا.